دنیا کی معیشت کا موضوع دنیا بھر کے ملکوں کی اقتصادی حالت اور ترقی پر مبنی ہے۔ دنیا کی معیشت مختلف قوموں اور ملکوں کی تجارت، صنعت، خدمات اور تنظیمی نظاموں کے مجموعے کو ظاہر کرتی ہے۔ مختلف معیشتی عوامل مثلاً زراعت، صنعت، تجارت، ٹیکنالوجی اور تربیتی سطح پر ترقی دنیا کی معیشت کو متاثر کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دنیا کی 10 بڑی معیشت کا تفصیلی مطالعہ کریں گے۔ جنوبی کوریا کی جی ڈی پی 1.8 ٹریلین ڈالرز ہے۔ یہ ملک ٹیکنالوجی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں ماہر ہے اور اس کے پاس تخلیقی مہارت ہے جو دنیا بھر میں مقبولیت حاصل کر چکے ہیں۔ جنوبی کوریا کی مصنوعات کی پیداوار بھی اہم ہے، جیسے کہ الیکٹرانکس، موبائل فون اور کار۔ اس کے تجارتی رشتے دنیا کے مختلف ملکوں کے ساتھ مضبوطی سے جڑے ہیں۔ جنوبی کوریا کی معیشت کی بنیاد ٹیکنالوجی کے شعبے میں مہارتی پیشہ وری ہے، جو کہ دنیا کی معیشت میں اس کو اہمیت دیتی ہے۔ اس کی مختلف تخلیقی ٹیکنالوجی کی ترقی اور تجارتی پیداوار کا بھی اثر معیشت پر ہوتا ہے اور اس کی اہمیت اقتصادی منظر عام پر بھی نمایاں ہوتی ہے۔ کینیڈا کی جی ڈی پی 2 ٹریلین ڈالرز کی ہے۔ کینیڈا مختلف مصنوعات کی تخلیق میں ماہر ہے، جیسے کہ گندم، جو اور دودھ۔ کینیڈا کی زراعتی پیداوار معیشت کے لیے اہمیت رکھتی ہیں اور اس کی دیہاتی علاقے میں زرخیز محصولات کی کاشت کی جاتی ہے۔ اس کے طبعی حسن بھی دنیا بھر میں مشہور ہے اور اس کے طبعی خوبصورت مناظر کی بھی اقتصادی اہمیت ہے۔ کینیڈا کی تجارت بھی مؤثر ہے اور اس کی تجارتی رشتے دنیا کے مختلف ملکوں کے ساتھ مضبوط ہیں۔ اس کا سروسز سیکٹر بھی مستحکم ہے اور اس کے بینکوں، مالی خدمت اور تجارتی رشتے بھی طاقتور ہیں۔ کینیڈا کی معیشت کا ترقی پسند مینار خصوصیت اس کو دنیا کی بڑی معیشتوں میں شامل کرتا ہے۔ اٹلی کی جی ڈی پی 2.1 ٹریلین ڈالرز کی ہے، جو اس کو اقتصادی اہمیت کا خصوصی مقام دیتی ہے۔ یہ ملک مختلف مصنوعات کی تخلیق میں ماہر ہے، جیسے کہ فنون ملبوسات اور غذائیت۔ اٹلی کی فنون اور تاریخی ثقافت دنیا بھر میں مشہور ہیں اور ان کی مصنوعات کی مقبولیت بھی زیادہ ہے۔ اس کی مصنوعاتی قطع بھی اہم ہے، جہاں گیہوں کی پیداوار اور گاڑیوں کی تخلیق اہم ہے۔ اٹلی کے مختلف شہروں میں تاریخی مقامات اور معماری خوبصورتی موجود ہے، جو اس کی معیشت کو رنگینی دیتی ہے۔ تجارتی رشتے بھی اٹلی کے لیے اہم ہیں اور اس کی تجارت بھی دنیا کے مختلف ملکوں کے ساتھ مضبوطی سے جڑے ہیں۔ اٹلی کی معیشت کو اس کے فنونی پیشہ ورانہ دستاویزات کا بھی اثر ہے۔ اس کی ترقی اور تجارتی پیداوار کی بنا پر اس کو اقتصادی منظر عام میں اہم مقام حاصل ہوا ہے۔ فرانس کی جی ڈی پی 3 ٹریلین ڈالرز پر مبنی ہے۔ فرانس مختلف مصنوعات کی تخلیق میں ماہر ہے، جیسے کہ خصوصی ملبوسات اور لوہے کی مصنوعات۔ فرانس کی فنون اور ثقافت دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ اس کی مصنوعات کی مقبولیت بھی زیادہ ہے۔ اس کا سروسز سیکٹر بھی اہم ہے، جیسے کہ بینک، سیاحت اور فضائی تعاون۔ فرانس کے مختلف شہروں میں تاریخی مقامات اور دلچسپ دستاویزات موجود ہیں، جو اس کی معیشت کو مزید مضبوطی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس کا مالیاتی خطہ بھی طاقتور ہے اور بینکوں، مالی خدمات اور تجارتی معاونت کے شعبے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور اسے ایک اہم اقتصادی قوت کے طور پر شناخت دیتا ہے۔ برطانیہ کی معیشت دنیا کی 6ٹھی بڑی معیشت ہے۔ اس کی جی ڈی پی 3.1 ٹریلین ڈالرز کی ہے۔ برطانوی کمپنیاں دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہیں اور ان کی مصنوعات کی مقبولیت بھی زیادہ ہے۔ برطانیہ کی تجارتی رشتے بھی دنیا کے مختلف ملکوں کے ساتھ مضبوط ہیں اور اس کی تجارتی معاونت مختلف شعبوں میں بڑھ رہی ہے۔ اس کا سروسز سیکٹر بھی طاقتور ہے اور بینکوں، مالی خدمات اور بورس کے شعبے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ برطانیہ کے فنون اور ثقافت بھی دنیا میں مشہور ہیں، جو کہ اس کی معیشت کے حصے کی بنیادی تشکیل دیتے ہیں۔ اس کی تاریخی وراثت اور عملی پیشہ ورانہ دستاویزات بھی معیشت کی ترقی میں کردار ادا کرتی ہیں اور اسے اقتصادی منظر عام میں اہمیت دیتی ہیں۔ برطانیہ کی معیشت میں مختلف ممالک میں لگایا جانے والا برطانوی راج اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ بھارت کی معیشت دنیا میں بہت تیزی سے اپنی شناخت بنا رہی ہے۔ اس کی جی ڈی پی 3.21 ٹریلین ڈالرز کی ہے۔ یہ ملک مختلف مصنوعات کی تخلیق میں ماہر ہے، جیسے کہ زرعی مصنوعات، ملبوسات وغیرہ۔ معیشت میں بھارت کی زراعتی مہارت کا بھی بڑا حصہ ہے، جہاں پر چاول، گندم اور چینی کی مصنوعات کی پیداوار کی جاتی ہے۔ اس کا ورکنگ سیکٹر بھی معیشت کے لیے اہم ہے، جیسے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی، مالی خدمت اور طبی خدمات۔ بھارت کی معیشت کی تجارتی معاونت دنیا کے مختلف ملکوں کے ساتھ بڑھ رہی ہے اور اس کی تجارتی رشتے دنیا بھر میں موجود ہیں۔ اس کے معدنیات بھی اہم ہیں، جیسے کہ کوئلہ اور جنگلیاتی خزانے۔ جرمنی کی جی ڈی پی 4.3 ڈالرز پر مبنی ہے۔ اس کو صنعتی مہارت اور تجارتی پیداوار میں بھی اہمیت حاصل ہے۔ جرمنی مختلف مصنوعات کی تخلیق میں ماہر ہے، جیسے کہ مشینری، گاڑیاں اور الیکٹرانکس۔ اس کی معیشت کی بنیاد صنعتی قوت پر ہے، جو دنیا کے مختلف حصوں میں مشہور ہے۔
جرمنی کی مصنوعات معیشتی اہمیت کا حامل ہیں اور اس کی مصنوعات دنیا بھر میں مقبولیت حاصل کر چکی ہیں۔ اس کے تجارتی رشتے بھی مختلف ملکوں کے ساتھ مضبوط ہیں اور جرمنی کی تجارتی مصنوعات دنیا بھر میں بیچے جاتے ہیں۔ اس کی معیشت کی ترقی اور تجارتی پیداوار کی بنا پر اسے اقتصادی منظر عام میں اہمیت حاصل ہوئی ہے اور جرمنی کو ایک اقتصادی مقام کے طور پر شناخت دی گئی ہے۔ جاپان کی معیشت دنیا کی سب سے زیادہ مستحکم معیشتوں میں سے ایک ہے۔ اس کی جی ڈی پی $4.9 ٹریلین کی ہے۔ یہ ملک فنون اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھی معروف ہے اور اس کے پاس مختلف مصنوعات کی تخلیقی مہارت بھی ہے۔ جاپان مختلف زمرے میں مصنوعات پیدا کرتا ہے جیسے کہ کار، موبائل فون، الیکٹرانک آئٹمز اور ٹیکسٹائل۔ اس کی فنونی وراثت معاشرتی ترقی کی بنیاد جو دنیا میں مشہور ہے۔ جاپان کا ٹیکنالوجی کا میدان بھی بہت بڑا ہے اور اس کی تخلیقات دنیا کی مختلف حصوں میں استعمال ہوتی ہیں۔ اس کے اہم تجارتی رشتے دنیا بھر میں موجود ہیں اور اس کی تجارت بھی اہمیت رکھتی ہے۔ جاپان کی معیشت کی بنیاد صنعتی مہارت پر ہے جو مختلف مصنوعات کی پیداوار کو دنیا میں مقبولیت دیتی ہیں۔ اس کی مختلف شعبوں میں پیش رفت کا اثر دنیا بھر میں محسوس ہوتا ہے اور جاپان کی معیشت کو ایک مضبوط اور ترقی پسند معیشت قرار دیتا ہے۔ چین کی معیشت دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے۔ اس کی جی ڈی پی $17.7 ٹریلین کی ہے۔ چین کی معیشت کی بنیاد مختلف قسم کے کارخانوں پر ہے جہاں پر مختلف مصنوعات کی پیداوار کی جاتی ہے۔ اس ملک میں موبائل فون، الیکٹرانکس، مشینری اور ملبوسات جیسی مصنوعات تخلیق کی جاتی ہیں۔ چین کے تجارتی روابط بھی دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں اور اس کی تجارتی معاملات دنیا کے مختلف ملکوں کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ چین کی معیشت کی بنیاد مختلف عوامی اقسام کی مصنوعات پر ہے جو دنیا کے مختلف مقامات میں بیچی جاتی ہیں۔ اس کے معدنیاتی خزانے بھی معیشت کے لیے اہم ہے جیسے کہ معدنی رنگ اور باکسائٹ۔ چین کی معیشت کا ترقی پسند اور توانائی بھرا اسپرٹ خاص ہے جو اسے دنیا کی اہم معیشتوں میں شامل کرتا ہے۔ امریکہ کی معیشت دنیا کی بہترین اور سب سے بڑی معیشت ہے۔ امریکہ کی معیشت کا اہم حصہ صنعتی اور تجارتی معاشرت پر مبنی ہے۔ یہاں پر مختلف قسم کی مصنوعات بنائی جاتی ہیں جیسے کہ کار، کمپیوٹر، الیکٹرانکس اور طبی مصنوعات۔ امریکہ کا سروسز سیکٹر بہت اہم ہے اور اس کے مالی مراکز دنیا کے تجارتی مراکز میں شامل ہیں۔ امریکہ نے ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھی بڑی پیش رفت کی ہے اور اس کی تخلیقات دنیا بھر میں استعمال ہوتی ہیں۔ امریکہ کی معیشت کا ایک اہم حصہ ورکنگ سیکٹر پر بھی مبنی ہے جہاں پر مختلف خدمات مثلاً مالی، صحت اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی پیداوار ہوتی ہے۔ امریکہ کی معیشت کے اس بڑے حصے کی وجہ سے دنیا میں اسے ایک علیحدہ اہمیت حاصل ہوئی ہے۔ دنیا کی بہترین معیشت کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ جن عوامل کے لیے بہترین معیشت کی ضرورت ہوتی ہے وہ عوامل ملکیت خداداد پاکستان میں بھی موجود ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ با اثر افراد کی ذاتی مفادات کی وجہ سے پاکستان کی معیشت آج اس لسٹ میں دور دور تک نہیں دکھائی دیتی۔